محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. رسالت آستانیہ پیٹیا شریف، آستانیہ پیٹیا شریف، حضور میاں میر احمد نقشبندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جڑے دوست حالی تک ننگے سر تشریف فرماؤ اور کوئی ٹوپی کپڑا رومال ہے سر ڈھانپ لو. اللہ من تو عمل دی توفیق عطا. درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمد لله الذي فضل سيدنا على العالمين ومن علينا إذ بعث فينا رسوله الكريم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روشن پڑھیے. الصلاة
وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. وسعادا بمن بسر مدد قبلہ دین مدد کعبہ مدد گنج بخش فیض عالم مدد نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل رہنما گنج بخشی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا حال ما غریبان خدا را یکنیا. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دی وسطی جو ساڑا سب دا خالق بھی کل کائنات دا مالک بھی بے نیاز بھی ہوتی ذات قادر مطلق بھی ہوتی ذات ساری کائنات وہ دی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج نہیں. جنہوں وہ عزت دینا چاہے انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکتا جنہوں وہ ذلیل کرنا چاہے انہوں عزت کوئی نہیں دے سکتا. ساریاں شاناں ساریاں طاقتاں ساریاں قدرتاں دا حقیقی مالک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد بے حد و حساب درود شریف اس پاک محبوب دی بارگاہ اس محبوب نو رب نے اپنی ذات دا بھی مظہر بڑھایا اور اپنی صفات دا بھی مظہر بڑھایا. میرے اور توڑے آقا مولا والی کائنات تاجدار کائنات جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر. بارگاہ سید کونین درود و سلام کی نظرانے عرض کرنے تو بعد میرے یمین و یسار دائیں بائیں تشریف فرما غیرت مند سنی علماء کرام و یو سنی بھائیو آج دا پروگرام کا سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے. ملک برادران اینا بڑی محبت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی سرکار دے ذکر پاک دی محفل دے اہتمام دی سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ کریم انہاں نو انہاں دیاں نیتاں دے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے.
میں شاکر ہوں حضرت علامہ مولانا قاری شرافت علی اجمل صاحب کا نقشبندی مجلدی خادم دربار عالیہ شرف پوشی انہوں آقر العباد نے حکم فرمایا اور میں سرکار دی صفت و ثنا واسطے حاضر ہوں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کو میری اور پہاڑیاں نسلوں رب عقیدہ و سنت دی زندہ رکھے اور اسے عقیدے کی موت عطا فرمائے۔ میں آگے قاری صاحب کہہ رہا سا آج کل تے بڑا ہی ڈر لگتا ہے راتی مولوی صاحب عقیدہ حضرت صاحب مناظر علیہ السلام حجت علیہ السلام دینے اور جاہد علیہ السلام کاری کرتا بتا کیوں کیا بس دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ باب خادم وانگو ایمان سلامت جان دی توفیق آمین انما الاعمال بالخواتیم یہ نہیں پوچھا جانا پہلوں کی کرتا رہے یہ فیصلہ ہونا ہے آخری کی ہو گیا ہے آخر کتنے گزری ہے اور یہ یاد رکھو میں بڑا سٹریٹ فارورڈ جا بندہ اور کئی لوگ میں بڑا متشدد سمجھ دے رہے اور اللہ نے فضل میں متشدد ہاں بڑا سخت ہاں اپنی ذات واسطے نہیں عقیدہ علیہ سنت واسطے سبحان اللہ بے شک میرے امام ربانی نے فرمایا جڑا بال برابر بھی عقیدہ علیہ سنت کو ہٹے گا وہ دی نجات نہیں ہونی عقیدہ علیہ سنت میں ہونا وہ حد ضروری ہے اور یہ عقیدہ نجات دا ذریعہ ایسے عقیدے میں نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا ہے لیکن یہ یاد رکھو سادات کرام ساڑھے سر دا تاج نے او سادات کرام جنہاں دا عقیدہ علیہ سنت کے مطابق ہے بے شک سن تھوک دے حساب نال مغلظات جو کو جو کر سکتے کریا تو شان ہوئے آخدے ہو وہ میں کہا بھاجی اسی شاہ ہون دی وجہ تو نہیں آخدے اسی بات عقیدہ ہون دی وجہ تو آخدے یہ جا جملہ ہے علماء سمجھا ہاں بھئی موجودی بھی میں سید سی اے توصیف الرحمن نجدیاں کا مولوی ہے وہ بھی آنا سید توصیف الرحمن میں سید ہاں وہ پوچھ لو جا کے انہوں اڑا ٹولا مسئلے بیکار ہے وہ دا احترام ہے مودودی دا احترام ہے یہ سارا ٹولا کہلا نہیں میں کہا بھاجی کیوں سید نہیں سید نہیں آخر کے سید تے ہے اور ادب کوئی نہیں احترام کوئی نہیں عزت کوئی نہیں کیوں جی وجہ ہے کہ بھابی ہے بعد عقیدہ ہے میں کہ یہ سید بھابی ہو جائے بعد عقیدہ ہو جائے وہ سید کا احترام نہیں رہتا کہ جڑا سید جا کے رف دیا جفا پائے بعد عقیدہ ہو جائے وہ کا بھی احترام نہیں رہتا بے شک بے شک سیدھی دی گل ہے بڑا فطریوں کا دور ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سانو ایمان سلامت لے جان دی توفیق اللہ ربی لا شریک اور ایمان سلامت انہیں لے جانے جنہیں مصطفیٰ دی عزت غیرت مند ہونا
اور یہ بھی جملہ عرض کرنا جیڑا مصطفیٰ دی عزت دے جنہ بڑا غیرت مند ہوئے گا اونی او دی زیادہ عزت ہوگی. بے شک. اور یہ دی ہونے سورج چمک رہا ہوئے تو پھر کوئی سورج دے چمکن دی دلیل دے وے اے لا یعنی یہ دی فیس ہوگا تو آٹھے سامنے دلیل موجود ہے. بابا خادم العزوی کسے پیر کا سجادہ نصیب نہیں, کسے وزیر دے نال تعلق نہیں. بھئی میں جملہ آج کیتا ہے جیڑا مصطفیٰ دی عزت دے جنہ غیرت مند ہوئے گا اللہ او دی اونی شان بلند فرمائے گا کہ تساں دیکھ نہیں لیا وزیر بھی مرے بادشاہ بھی مرے اور کسے دی انی عزت ہوئی ہے جنی عزت بابے خاتم دی ہوئی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شمار بے شمار. انہوں نے اپنی زندگی اپنے نعرے نہیں لوائے انہوں نے روح خوش کرنا ہے تو انہوں نے نعرے نہ مارو سرکار دی عظمت دے نعرے مارو. وہ تے بابا آخدہ رہا بھئی میں انہیں سرکار دی عزت دے نعرے مارے نے کوئی قبر تے آکے میری لبیک آکھے گا تو میں اندروں یا رسول اللہ دی صدامہ دے دوں. کیا بات سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. حضرات محترم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑی گل فرمائی ہے میں انہوں مفہوماً پیش کر رہے ہیں. آل حضرت فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کام وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار ہوئے اس کام تے کوئی دلیل نہ ہوئے کرنا جائز ہے. کیا بات. جس کام وچوں حضور دی عظمت کا اظہار ہوئے حضور دی شان کا اظہار ہوئے حضور دے مقام کا اظہار ہوئے اور شرع شریف دے خلاف نہ ہوئے اور شرع شریف دے جڑا خلاف ہوئے گا وہ کچھ مصطفیٰ دی عظمت نہیں. توجہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کام نو کرن نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے حضور دی شان حضور دی عظمت میرے آقا دی شان میرے آقا دا مقام یہ پہ جائے جگہ کر جائے گھر کر جائے فرمایا کسے دلیل دی لوڑ ہی نہیں کری جا رب تیرے تے فضل بھی کری جائے. سانو کوئی انہیں دلائل دے دی لوڑ نہیں لیکن اسی یہ ضرور آخنے ہیں کہ کائنات دیا جنیاں بھی رونقاں نے کہ میرے اور تیرے رجبال آقا دے صدقے یہ حضور دے صدقے میرے آقا دے میلاد دیا خوشیاں حضور دی تشریف آوری دیا خوشیاں. اور اگلی گل کی میں کرا میلاد کون کرتا ہے اسی کرتے ہیں وہ بولو کہ صحیح. مفتی صاحب نے ایڈی سونی کون تقریب سنائی ہے میں جو کہ میرے بابے نے سبق پڑھا ہے بھی علماء کی عزت کرنی اسی گاٹر لے کے نہیں جمے ساڑیاں تو ہیں سریے نہیں ہاں جڑا آکڑ خواہ بڑھ کیا بے جو دے سریے تو ساڑی گاٹر ہے جڑا پیار نہ لاوے گا وہ ساڑے کے ایک ہاتھ کرے گا اسی دو میں ہی کرا گے. مفتی صاحب نے ایک خوبصورت بیان فرمایا علم دین کے حوالے نہ اور میں یہ کرنا چاہتا ہے پیران پیر روشن ضمیر غوث پاک شہنشاہ بغداد دا عالی شان مہینہ پا کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت مدرسہ بڑھایا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا المبادی. میں علم پڑھے آئے تھے قطب پڑھے آئے
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والے دے علم والے دے درجے بلند ہوتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آج ساڈا سنیاں دا عالمیہ ہے جنہاں ساڈے ایمان بچانے سن اور جتھوں ساڈے ایمان بچنے سن اسا ادھر خیال نہیں کیتا. جنہاں ایمان دا جنازہ کٹ چھڑیا اسا چھلے منے رگڑے مگڑے غیر شرع ناخوناں نو پیسہ لٹایا. اور یہ یاد رکھیا جڑا جواب دینا پینا یہ جواب دینا پینا. مدرسے جے بچے بھوکے رہے تو تسی نات خانہ تے لٹاندے رہے. مولانا نے کی فرمایا ترجیح کی ہے ساڑیاں ترجیحات کی ہے. بس چودھری صاحب کا نام آ جائے ملک صاحب کا نام آ جائے چیئرمین صاحب کا نام آ جائے بڑی بڑی محفل کرائی ہے جی اور شباجو سدیا جی اور قاری شادو سدیا جی تو فلان سدیا جی فلان سدیا کی دیتا ہے تک ہوئے نا سوائے اس میری سنی قوم دے بچیاں نو دین تو دور کرنے دے اور کوئی نہیں دیتا. آج چھوٹے چھوٹے بچے نے کاپیاں پڑھی جانے تے وہ ادھر ہی لگے ہیں. کنی ریشو ہے جی علماء دی کنے نے لوگ جڑے اپنے بچیاں نو عالم دین بنا رہے ہیں. پھر جدھروں نوٹ آندے دیکھن پھر ادھر ہی جانا ہے. یہ بظاہر نوٹ نے یہ اتھے رہ جانے یہ نال نہیں جانے. میاں صاحب فرماتے ہیں یہ دنیا دن 4 دہاڑے کی اتھوں لے جانا راضی کر لے مدینے والا جے تو جنت جانا. اس واسطے اپنی ترجیحات بدلو اپنا ماحول بدلو علماء نال پیار کرو اپنے مدارس کو آباد کرو اور اپنے مدارس کو مضبوط کرو. ایک مدارس اسلام دے قلعے میں اور تواڈے سنی عقیدے کو بچان واسطے اتنے جنریل کے مجاہد تیار ہون گے. بابا بی بی مدرسے تو ہی پڑھیا سی نا دسو کسی یونیورسٹی دے پڑھے دا ایڈا جنازہ کسے پی ایچ ڈی سکالر جڑا دنیا کی تعلیم رکھنے والا ہے ایڈا جنازہ. اور میں انہوں نے ایک کلپ سوچیا سا انہوں نے کہا میں اپنے پتر کو آکے مسلح سنا کے ہے 30,000 ملے. اسلام بڑا سخی ہے. اسلام اپنے دے احسان نہیں رہن دیتا. اسلام لے آؤ دین لے آؤ کتاب و سنت والا اپنے بچیاں لے آؤ اور اپنے مدارس کو مضبوط کرو. انشاءاللہ یہ مدرسے کو پتہ ہی نہیں. حضور نے فرمایا صحابہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا ما ریاض الجنہ قال مجالس العلم والعلماء. فرمایا کہ تو جنت کی کیاریت کو گزرو تے اپنا حصہ لے لیا کرو. سونے آنے جنت کی کیاری کی ہے فرمایا مجالس العلم والعلماء جتھے علم دی اور علماء دی مجلس ہے وہ تھا جنت دی کیاری. اللہ اکبر کبیرہ بیان کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہ ساری کائنات حضور دے صدقے یہ دیا رونقہ مصطفیٰ دے صدقے حضور دی آمد پاک حضور دی تشریف آوری حضور دا اس کائنات دے جلوہ کا ہونا یہ سب تو بڑا اللہ کا فضل ہے. میرا بتا سب تو بڑا فضل ہے. میلاد اسی میں رہنے ہیں نا کہ میلاد شریف کی تعریف بھی ایسا کرنی میلاد شریف کی یہ تعریف ایسا کرنی کیونکہ وہ مناتے نہیں انہوں نے پتا میلاد کی ہے. میلاد شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان دے ذکر دی محفل ہے حضور دے مقام دی محفل ہے. اور اگر خاص حضور دی تشریف آوری دی گل بھی ہوئے تو وہ بھی موجود ہے. دلیل کوئی کافی ہوئی ہے. باقی ہوئے تو عشق والے عاشق اپنے محبوب دی شان واسطے گل آپ ہی کٹ رہے ہیں. توجہ ہے
لاجی میں ایک روایت پیش کر لگا علماء تشریف فرما رہے حضور دے آنے دی خوشی حضور دی تشریف آوری دی خوشی بولو ذرا سبحان اللہ بندے بالکل یہ ہے کہ مولوی کہڑے ٹریک تے پہ گیا یہ تے ہونا کسی نے معافی نہیں دین لگا بھائی میں احمد رضا دے منن والا انہیں ساری زندگی نبی پاک نے دشمنوں واسطے نرمی نہیں رکھی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چار جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے اشداء علی الکفار پہلوئے رحماء بینہم بعد اچھے سانو ساڑھے باپ ساڑھی ماں ساڑھی بیٹی ساڑھی بھیڑ غیرت ہونی چاہیے دیئے بڑی غیرت ہوں دیئے پر جدو مصطفیٰ دی ناموس دے حضور دی قصت دے عقیدہ علیہ سنت کو پہنکے اوہ غیرت کی تھے ٹوڑ جاتی ہے اوہ غیرت کی تھے چلی جاتی ہے سنیوں میں سادہ انداز سمجھا دے ہیں اے محال بڑے ہیں کرونا آ گیا کرونا آ گیا کرونا آ گیا جدو دل کردہ لے ہوں گے جدو دل کردہ بھیج دے دے رشتہ دار نے لیکن میں بھی گال سمجھا نہیں ہو پسان بڑے اتحان نہ سننی ہے کرونا آیا جی ماسک پہنو احتیاطی تدابیر اپناؤ اختیار کرو 20 منٹ بیٹھ ہاتھ صابن سے دھو فاصلہ رکھو کیا وجہ جی کرونا کے جراثیم بڑے خطرناک ہیں یہ آگے منتقل ہو جاتے ہیں تو آگے منتقل ہوں گے جس کو کرونا ہوگا وہ مر جائے گا فوت ہو جائے گا کرونا بڑا خطرناک ہے اس کے جراثیم بڑے خطرناک ہے میں نے کہا میں مان لیتا ہوں بڑا خطرناک ہے اس کے جراثیم بڑے خطرناک ہے لیکن سمجھو سمجھو سنیو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو کرونا کے وائرس اور اس کے جراثیم سے اگر پھیلے گا لگ جائیں گے چھان جائے گی بد عقیدگی کا وائرس لگ گیا ایمان جائے گا بے شک کرونا کے وائرس سے ناک ڈھانپو فاصلہ رکھو ہاتھ دھو اور اسی طرح میں کہتا ہوں ایمان بچانے کے لیے بد عقیدہ لوگوں سے فاصلہ رکھو بے شک آج سراج آیا سی سراجو وہ دے ہاتھ پانی پھڑے دا سی آج میں نے ایک ویڈیو پہ لیے وہ آیا ہے مچھا منیاں باندر شرم نہیں ہوتی منافقت نہیں انتہا ہے یار انہیں اکھے پھول پا لیں نہیں پھول نہیں پانے ایک لینڈ کی ہے تو پھول لگا لینے منہ جا کے آگے صرف کہتے واسطے ریٹنگ بدا رہا ہے کیڑا چکر ہے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سمجھو سانو بھی اپنی معاملات نو ٹھیک کرنا چاہیے انہاں نو اودوں بابا رضوی یاد نہیں آیا جدوں دی چوک فیض آباد شہر کھاندا رہا اودوں عمران خان دی تعریفاں دے بول بن گئے سن اودوں نواز شریف دی تعریفاں دے بول بن گئے سن اودوں انہاں نو یاد کوئی نہ آیا اودوں عاشق رسول ہونا بابے خادم عزیزہ مفقود ہو گیا سی آج ہر کوئی اینکر بھی یہ سیاسی لوگ نے سارے کہیں میرے عاشق رسول تھا عاشق رسول تھا وہ عاشق رسول تھا اور اس کو عشق رسول کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں دنیا جانتی ہے وہ عاشق رسول تھا اب تم اپنا سوچو تم کیا ہو مصطفیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے مصطفیٰ کے عقیدہ ختم نبوت میں حملہ ہوا تم نہیں بولے فرانس میں مصطفیٰ کے خاکے بڑھے اور فرانس کا صدر کتا بھاگ بھاگ کے کہتا ہے فیصو آنے دین مراکش کے ترکی کے مساجد کو بند کرنے کا اعلان کر دیا اسلام پہ حملہ ہو گیا تم نہ بولے آج رضوی کی قبر پہ آکے تمہارا آنے کا کوئی حق نہیں رضوی کی قبر پہ وہی آئے گا جو عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار ہوگا نہ اسے رسالت کا پاسدار ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
کہ میرے جنازے کوئی بھی بات عقیدہ نہ آوے مرنا کوئی بات عقیدہ میں اپنی ماں کے جنازے بھی اعلان کیتا سی میرے رشتہ داراں وچ بھی کوئی ہے نکل جائے. میں پرسوں ایک کلپ ایک مولوی صاحب کا سنتا پیا سا ہوں مینوں بھی شوق چڑھیا کہ میں بھی تھوڑی جی ریٹنگ بڑھا لا بابے کا نام لے کے لیکن اللہ کا فضل اسی بابے نال رہے ہیں اللہ کا فضل ہے اسی بابے نال رہے ہیں اور اسی میں بابا جی کو معصوم نہیں سمجھتا بشری تقاضے کے مطابق وعدے کاٹے ہوندے نے لیکن جدوں وہ چلے گئے نے حکم مصطفیٰ ہے کہ اپنے مردیاں دیاں اچھائیاں بیان کرو برائیاں نہ کرو. جی توجہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء مولانا کہہ رہے سن جو بھی جنازے میں آیا اس کی بخشش ہو گئی. میں نے کہا حضرت جی نہیں جو بھی جنازے میں آیا ہر آنے والے کی بخشش نہیں. میاں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں ریاض کے رسول نہیں تھا. میں نے کہا تھا وہ ابن رسول نہیں تھا وہ حافظ عقیدہ ختم نبوت نہیں تھا اس کی شان کم ہے. میں نے کہا نہیں بڑی شان ہے. تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہنے دیتے کہ جو بھی جنازے میں آیا اس کی بخشش ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں ہاں جو عقیدہ رضوی والا لے کے آیا اس کی بخشش ہو جائے گی. کیا بات کیا بات بے شک عقیدہ عقیدہ کیا بات کیا بات عقیدہ رضوی کیا بات بے شک جو باب خادم کا عقیدہ لے کے آیا اور اس کے عقیدے کے ساتھ اس کا عقیدہ ملتا ہوگا تو پھر اس کی بخشش کے سامان ہو جائیں گے. نالے شرک دے فتوے نالے بدعت دے فتوے نالے آگے چلا دے شمولیت اینو منافقت آندے لوڑ کیا میں اور چلو تحسد توصیف الشیطان ہے نا تے آ گیا نا وہ کو کسی پوچھیا جی میں گل کر رہے سبھی جنازے جانا انہوں نے کہا بالکل حرام ہے. وہ تو مشرک تھے شرک کے دائی تھے تو میں کہا جنہیں ساٹھا تے کھا کھڑی گیا اور تیرے جڑے گئے سن انہوں نے بیڑا کر کدیا نہیں ہویا اسی جو بھی ہو گیا ساٹھا تے کھڑی گیا. توجہ ہے بھی سنو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لم یزل فرمانے وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. میرے تیرے لگ والا کا والی کائنات باعث تخلیق کائنات آپ تشریف لے آئے تھے یسرب مدینہ بنانے واسطے. میرے آقا آئے نے پہلے یسرب سی یسرب کے مؤخرے میں بیماریاں دے کھاڑوں وبا بلاواں دے کھاڑوں پہلو جنو حضور میں سانا ہے ڈردا جانا کوئی نہیں جنو حضور آگے جا کے آمدہ کوئی نہیں. نہیں سمجھ آئی کیا بات علماء تشریف اوتھے چلا بھی میریا اوتھے چلا شیر آلے ساؤنڈ چلا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی دعا منگنے میں علماء تشریف فرمانے کی عرض کرنے میں مالک موت شہادت دی دیوی پر جدو مران تھا کوئی ہو نہ ہوئے تھا تیرے مصطفیٰ دا سونا شہر مدینہ ہوئے. حضور آئے ہیں میرے آقا مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں. حضور آ رہے ہیں ان لفظ سنے دے مختصر سیرت الرسول کہ جامعہ نبیہ دی لائبریری
بریلی دیتا میں پڑھی عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نجدی نجمیوں دا پیشوا بدعت فتوے لاؤن والے ہو سر خیل ای لکھدا ہے جدو حضور آئے میرے آقا مدینہ پاک داخل ہو رہے نے کی ہویا فرمایا کبر المؤمنون مومنہ اللہ اکبر دے نعرے آئے اللہ اکبر دیا سلامہ نے نعرہ ہے تکبیر بلند ہو رہے ہیں کانے واسطے کیوں کی ہویا ہے کیوں بنائے لگنے میں اندر فارحم بھی خدود ہی ایک نعرے لان دی ایک کی بجائے حضور دی اون دی خوشی میرے آقا دے اون دی خوشی حضور دے تشریف لے اون دی خوشی اتھے جدو مدینے پاک میرے آقا آئے نعرے مومنہ لائے توجہ علماء بیٹھے میں ذمہ دار طفل مکتب سے عقیدہ اہل سنت اپنی عقل کا ذمہ دار میرے آقا جدو مدینہ پاک آئے نعرے مومنہ لائے جدو مصطفیٰ حجرہ آمنہ میں تشریف لے آئے مکے آئے وہ دو نعرے کعبے میں لائے کعبے میں نعرے لائے ہاں اٹھاؤ مواہب لدنیوں اٹھاؤ خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی صاحب مواہب لدنیوں زرخانی علی المواہب اٹھاؤ انوار محمدیہ امام یوسف نبہانی دی اٹھاؤ آپ فرما دینے انہوں حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ کری ہوئی کعبے بچوں اللہ اکبر دیا سلامہ فلام دیا نے انہوں نے کعبہ پیایا خدائے جو یاد آئے جن نے میری چھاتی کتا تو بات کر کے میں نو عبادت کا مرکز بنا دے کیا بات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ کعبہ بھی خوش ہے بیت اللہ شریف خوش ہے حضور آ گئے نے سرور آ گئے نے نور آ گئے نے بولو بڑی مرضی ہے سبحان اللہ امام حسن رضا نہیں بولے عرش عظیم شوہ میں عرش عظیم شوہ میں کعبہ زمین چومے آتا ہے شوالا صبح شب ولادت آتا ہے شوالا آتا ہے شوالا صبح شب ولادت آتا ہے شوالا صبح شب ولادت اکیلے کی گالی کی دی امام حسن رضا نے کی فرماتے میں تارے ڈھلک کے آئے تارے ڈھلک کے آئے کھاسے کٹورے لائے میرے آقا آئے تارے آ گئے تاریوں کی طرح آئے ہو کھاسے کٹورے لے آئے
سیدہ آمینہ دے ویلے بچھا دیتے ادھر آئے ہو ادھر آئے ہو امام حسن کا جواب دے ویلے کیا ملتا ہے یعنی بڑے کا صدقہ یعنی بڑے کا صدقہ یعنی بڑے کا صدقہ صبح حضور آئے میرے آقا تشریف لے آئے ہر پاس نور ہی نور ہر پاس خوشیاں خوشیاں نے بنجر زمینہ ہریاں ہو گئیاں کہ پھل درخت پھل نہ لگ گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک موجود ہے اللہ نے جناب آدم کو کنیت عطا فرمائی ابو محمد آپ ہی دے کے آپ ہی فرماتا ہے کچھ کیوں دی آپ ہی فرماتا ہے تو ابو محمد ہے آپ ہی فرماتا ہے میرے کو کچھ انہوں نے ابو محمد کیوں فرمائے جناب آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چل کیتا مولا میں ابو محمد کنیت عطا فرمایا بتا کی ہے ہمیں ارفع رأسک سر اٹھا اے آدم سر اٹھا سر اٹھا جناب آدم نے سر اٹھایا سر اٹھایا فرآ على صادق العرش نور محمد نبی آدم نے عرشیاں پردیاں تے میرے دل میں پالا قدر نور ویکھیا حضور دا نور پاک ویکھیا آکھیا مولا اے نور کی رائے اے کون نور والا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم اے تیری اولاد وچوں ذریت وچوں ہوے گا اے آدم آسمان دے دانا احمد ہوے گا زمین دے دانا محمد ہوے گا سن لے جے محبوب نہ ہوندا ایدی تخلیق مقصود نہ ہوندی اے آدم میں تینوں پیدا نہ فرماتا میں جنت نہ بناتا میں دوزخ نہ بناتا آدم بڑے مصطفیٰ دے صدقے کائنات دیاں رونقاں مصطفیٰ دے صدقے صبح قیامت تک اے غلام مصطفیٰ نو جیڑی بھی خوشی ملے گی اے مصطفیٰ دے صدقے ملے گی اس واسطے جنہیں سینے وچ ماڑے جنہوں خوشی ملدی ہے وہ کنجر نہیں وچھوندا وہ مصطفیٰ دے میلاد دے ترانے گاتا ہے جنہیں سینے چ ایمان دی چمک ہے جنہیں سینے وچ ایمان موجود ہے وہ جدوں بھی خوشی ملے گی جدوں بھی خوشی ملے گی وہ کی کرے گا مصطفیٰ دے میلاد دی محفل سجائے گا تے رب دا شکر ادا فرمائے گا عید سے مقصود ہے مالک و مولا اے میرے جھولی وچ جنیاں خوشیاں نے اے تیرے حبیب مکرم دے صدقے نے اس واسطے میں تیرے فضل کے اپنے آقا دا میلاد بھی کرنا کتھے لکھے ہے تو لکھنا لفظ رہے صبح طیبہ آگے مفتی صاحب فرمانے گا اگر بھی شیر پڑھے گا اب میں نے ان بھی شیر ہی نے مفتی صاحب یہ شیر فرمان ہے سنو لیکن یہ شیر جڑے نہیں عام نہیں یہ کوئی عام نہیں حال اور محمد نے صبح طیبہ مجدہ Hallelujah.
صدے تلے نور کا آیا آیا ہے تارا ناریوں کا دل جلی رہا نور کا مجھے کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ مجھے کو دیکھا تجھے کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اے باقی احمد رضا ہے ایک مولوی بدبخت مولوی نہیں انہوں مولوی کہنا لفظ مولوی دی توہین ہے انگریزی تعلیم پڑھے تو بندہ مولوی نہیں پڑھ جاتا یا مولوی کے گھر جمن میں مولوی پڑھ جائے مولوی وہی ہے جنہیں کتاباں پڑھی جانی وہ ایک جگہ سے بیٹھ کے میں اور نہ نہیں لینا چاہتا پیسے لینے کی باری شیر پڑھنے احمد رضا دے جدو احمد رضا دی غیرت کی باری آنی ہے پھر خلوت وچ بیٹھ گیا تے سیدنا دا بیڑا گھر کی احمد رضا کیتا ہے تو پہلو اپنا سید ہونا تو ثابت کر بھائی احمد رضا نے آنکھیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کریم نے مصطفیٰ دی صورت ساڑھے کے فضل کبیر فرمایا مصطفیٰ دی صورت رب نے ساڑھے کے اپنی رحمت عظمت اظہار فرمایا ایک کائنات دیا جنیاں رحمتہ نے کائنات جنیاں فضل نے کائنات دیا جنیاں رحمتہ نے کائنات جنیاں رحمتہ نے مصطفیٰ دے صدقے میں حضور دے صدقے میں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اسی جان دیو کر نہیں جان دیو ایک باری نہیں دو باری نہیں تین باری نہیں 1000 مرتبہ انہا ماں کو سنیا اسا جدوں دے وہ سنبھالی سنیا جدوں پڑھ لگے آپ کو پڑھنے گئے میرے مصطفیٰ اللہ نے کائنات کے رنگ بدل دیتے نے مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ دی آمد نے رب سے جلال نے اس دنیا سے رنگ بدل چھٹے چھٹے کتھے کتھے لگے تسی جانتے ہو ترکی دے کہا گھڑ ہوئے تسی جانتے ہو یہ میرے مصطفیٰ دے غلام سب کو بڑی کرم نوازی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ آگئے سب خدا دا پتہ چل گیا معرفت خدا نصیب توحید دا پیغام ملے او پیشانیاں جڑیاں بدھا کے چھوڑیاں سن انہاں پیشانیاں ایک خدا دے سامنے سبحان والا میرا نبی ہے میں بڑی بڑی گل نہیں کرنا اور دسو بلوانے ہو جس طرح میں اگے عرض کیتا ہے ایک عبادت خدا دا پتہ کنے دسیا ہے کتھوں ملیا ہے ایک خدا دی پہچان کنے کرائی ہے اور ایک خدا دی پہچان وحدہ لا شریک معبود پر حق دی
غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تحقیق کا ہے تو لازمی جس طرح نعرہ حیدری منافقہ کا کھیڑا کرتا ہے نا اسی طرح نعرہ تحقیق بھی منافقہ کا کھیڑا کرتا ہے یہ بہت ضروری آج کے دور ہاں کچھ دیوجی جھگڑے گئے نا کچھ جڑے رہ گئے سن جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں وہ تفصیلی ہو گئے بیڑا گھر کوئی نہ نیم ملوانے میں آج نہ ایران دیا پیسے پیچھے فتوے بیچے فیضی جیسے فضول آدمی جنہوں کا کلا کما کیتا مفتی صاحب لیکن انہوں نے شرط دے دیا اپنی جگہ تے ہیں کہ مصطفیٰ دے غلام کے سیاحت نوکر بھی اپنی جگہ تے موجود ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دی آمد دی خوشی حضور دی تشریف آوری میرے آقا دی شان علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا دا نور پاک دیو سیدہ آمینہ پاک دے رحمت پاک بچ منتقل ہویا آپ دا نور آیا پہلی رات دے مشرق دے جانور مغرب دے جانور انوار دے دے میں مغرب دے جانور مشرق دے جانور انوار دے دے میں فرمایا جنہیں دنیا میں بادشاہیں انہوں نے منیاں پوٹھیاں ہو گئیاں پلنگ مودے ہو گئے پلنگ مودے ہو گئے آج بھی جنہوں نے مودے ہون جنہوں نے بوتھے مودے ہون انہوں نے پلنگ مودے ہوئے سارے جنہوں نے بوتھے مودے ہون ساڑھے نا ڈی پی او مفتی صاحب میٹنگ ہوئی ہے ربیع نور شریف شیخ بڑے ڈی پی او میں تو ڈی پی او شریف بول جاتا کوئی نہیں کہ پھر بیلی پہ لیا وہ تھے وہ دوجہ بھی آئے سونا کہ لیے سانو گالا کر دیں یہ سانو گالا کر دیں ڈی پی او نے آکھیا بھی ہاں بھی دسو تجھے انہوں گالا کر دیں جنا جی وہاں دیں یہ سانو ابلیس سان دیں ڈی پی او دے سامنے ہون دی ریکارڈ ہے کلن انہیں کہا سانو ابلیس سان دیں اور ڈی پی او نے پوچھا ساڑھے پیڑیاں بھی کسی انہوں نے ابلیس سان نہیں جی اسی انہوں کروانے ہیں وہ آنے جی آنے گئے وہ ساڑھے علاوہ صاحب فرماتے ہیں اسی کے آنے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں اللہ کرے تو آپ سمجھ آگئے اسی کے صرف اینا آنے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ٹیپیوں نے مولوی صاحب اور منہ کہا کہ پھر کو خوشی نہیں اور مولوی بولن تو کریں نہیں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس سوائے ابلیس کے کائنات کی ہر شے میں خوشی کائنات کی ہر شے خوش ہوئی میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری تے کائنات کی ہر شے خوش اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کائنات واسطے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے بہنوں بیٹیاں ماما انہوں عزت کنے دیتی ہے ایہی بیٹی ہے ایہی ماں ہے ایہی بہن ہے قرآن نے آخدا کہ یمدی ہے چہرے بوتھے مودے ہو جاتے ہیں جنہوں بیٹی دی خبر دیتی جاتی ہے کافروں دے چہرے مرچھا جاتے ہیں قریشیوں دے بوتھے مودے ہو جاتے ہیں ایک قریشی کافر خبر سن دیتے
ذرا حالات دے وہ شہادت کرتے ہو پتہ لگے میرا مصطفیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا رب دا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور تسا علماء کو سنیو بے شمار مرتبہ سنیو رب نے ایسے محبوب دی تشریف آوری دی تیرے میرے بے احسان جتلایا احسان بھی فرمایا مومنوں کے خوشی دی خبر بھی دیتی مومنوں کو اور شکریہ کوئی ادا کرے گا جڑا مومن ہوئے گا خوش کوئی ہوئے گا جڑا مومن ہوئے گا بولو لبے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آلہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف اٹھاؤ قرآن کی آیتاں پڑھتے جا رہے مصطفیٰ دی آمد کے تذکرے کرنے جا رہے اللہ اکبر کبیرہ سوال لگا آ گیا انعام دے منگے پالا جی اے میراج شریف بریلی آیا کھڑے ہے آلہ فرمانے میں جیڑا میرے سوال دا جواب دے گا میری گل کا رد کرے گا میں کو 100 روپیہ کہ ہر قریب میں 40 روپیہ دیواں گا اور میں اللہ فرماتے ہوں اما بنعمت ربک فحدث اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو اور میں کوئی بڑا کیتا کوئی بھابی اگر اے ثابت کر دے کہ میرے مصطفیٰ دی آمد اللہ دی نعمت نہیں یہ آمد مصطفیٰ دا ذکر رب دی نعمت کا چرچا نہیں جواب ہو دے دے 40 روپئے میرے کھولے فرمایا پھر سنو اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے اللہ دے دن یاد کرو فرمایا مصطفیٰ دی آمد اے اللہ دا دن اے ثابت کر دے پیدا کیتا کہ مصطفیٰ دی آمد دا دن اللہ دا دن نہیں اے اس دن کی یاد اللہ دی دنوں کی یاد کرانا نہیں 40 روپئے انعام لے گا پھر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرمایا دسے ہاں میرے مصطفیٰ دی ذات رب دی رحمت نہیں ہے میرے مصطفیٰ دی ذات اللہ کا فضل نہیں ہے یہ رب فرماتا ہے خوشی کرو فرمایا چوتھی سن لے اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو مصطفیٰ دے دے لے لو جتھوں روکے رک جاؤ فرمایا کوئی ثابت کر دے رب نے روکیا ہوگے یا حضور نے روکیا ہوگے نہیں تو بھی کھا دے 40 روپئے میرے کو لے لے 105 سال گزر گئے حالے تک مرانے کو منوانو نہیں جمعیو جڑا احمد رضادیوں دلیلہ کا جواب دے دے اور قیامت تک جم بھی نہیں سجنا کیونکہ احمد رضا جو بول گیا ہے وہ اللہ دے قرآن دی روشنی وچ بول گیا ہے احمد رضا میرا ذوق ہے یہ میری بات کھچ رہے آج جی ڈیجیٹل ساؤنڈ شریف آ لیا میں اوکھا سو کو آنے لگا احمد رضا غیرت کا نام ہے عقیدہ سنت دے
چوکی دار کام رہے ہوں قاری شرافت صاحب احمد رضا کیسی چوٹ ماری ہے تسی آجر ہوں دے ہو کال ہوں دے ہو پرسول ہوں دے ہو آلہ فرماتے ہیں حشید تکے حشید تکے انہیں چھڑا میں نے پڑھا اس سے ملال والے محبوب اچھے بھی جو سے بھی چھڑا اسے بھی جان نہیں ہونی اسے دا بس نہیں چلنا پسینے میں شربور سوا نیزت سورج زمین تانبے بگو مرون دیکھ رہا کون بچ سکتا ہے کوئی جنہوں مصطفیٰ دی رحمت سارا جنہوں حضور دی رحمت سارا ہونے اور جیڑا میرے غور سے وہ پیارا ہونے آگے قاری صاحب فرما رہے سن غور سے پاک دا بھی مہینہ میں کہا بھائی ساڑھ جیتے غور سے پاک تو بغیر دا دی کوئی میں تے غور سے پاک دا منانگا حضور غوث پاک کے دردہ پتھا اور میں اپنے آقا مولا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دردہ فقیر ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور دی حدیث پاک ہے نا توبہ لمن رآنی وآمن نبی مبارک ہو بے ہوں جنہیں میں نے دیکھا تے مان لیا حضور فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا انہوں مبارک جنہیں میں نے تکیا انہوں مبارک میں نے دیکھ کے ایمان لے ان والے انہوں مبارک تیرا میں نے دیکھیوں میں نے تکیوں میں نے ایمان لے آئے انہوں ساتھ بھائی مبارک میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مظہر صفات مصطفیٰ میں لكل ولي قدم وإني على قدم النبي بدر كمالي نبي هاشمي مكي رجالي هو جدي به ملك الموالي مريدي ما تخف الله ربي أطاني فأتممت منالي قبولي في السماء والأرض وشاب السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ومكي قبل قد صفاني نزعت إلى بلاد الله جمرا كخطرة على والبساني لرست عينك بباسط خطبا ونمت السعد من أمر الموالي ومن في أولياء الله مثلي ومن في علم البصري فجعلي رجالي في هواجره صيام وفي زلف الليالي كاللالي وكل ولي له قلم وإني على قلم النبي بدري كمالي فرمایا حرم علی کسے نبی نے قدم دے فرمایا میں نبیوں دے سلطان دے قدم دے
یا غازیہ ایک بھائی ہو غازیہ یا کی بھوکے نو پوچھو نا دو تے دو نے چار روٹیاں اننے نو پوچھو اننا کی پالے دو روٹیاں تے ساڈے جیا غوث پاک دا ملنگ تے آندا ہے بھی غوث پاک دے نعرے لگدے رہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے فرمایا مبارک جنہوں میں نو دیکھیا تے من لیا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اوبانی وقانی مبارک ہوئے جن میں نو دیکھیا اولا مرآنی یا میں نو دیکھن والے نو دیکھیا فرمایا کاش اسی بھی غوث پاک دی زیادہ کاش اسی بھی ضرور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دیدار دے نام اپنی اکھن کھارے ہوگا کہ آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور سنو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا یخلق ما لا تعلمون اللہ کی تخلیقات میں مخلوقات میں ایسی ایسی عجیب مخلوقات ہیں جنہوں کا قانون علم نہیں انہوں کی شان کا قانون پتہ ہی نہیں انہوں کے مقام کا دے مرتبے کا قانون پتہ ہی نہیں یخلق ما لا تعلمون اے آیت کا اعلان فرماتا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو آنا مما اللہ غوث پاک آئے نا بغداد شریف تے پھر ایک نمبر آجا سودا تے دو نمبر آلے دی دکانداری وہ گلاں کر لا ہوئے گھر جب ہے کہ نا کہ غوث پاک کے خلاف میٹنگ حضور غوث اعظم کہیں کہا ہو گیا چلو بس یہ کے بعد میں کہا کرتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جب ہے کہ نا شاہ نشان میرے آقا فرماتے ہیں غوث اعظم عبادت الاسرار کی چھوڑے پڑھنا بھی علامہ شکروفی رحمت اللہ تعالی علیہ اور غوث پاک نے احوال میں سب کو معتبر کتاب جیدی سند متصل ہے انقطاع کوئی نہیں ہوئی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یا اہل العراق
دا پتر بن کے رہو ہائے دھیان نہ رہو خیال نہ رہو علیکم السلام اولاد ینکم بجنود دھیان نہ رہو انسان بن کے رہو سلامتی نہ رہو جنانا میرے نال پنگے لینے بغیر ہٹے میرے نال پنگے لیندے میرے نال آٹے لیندے فرمایا میں ایسے لشکر لے آواں گا قانون نسل نوران نہیں لگنا او پیران دے پیر دی شان ہے تے نبیوں دے سلطان تک کی مقام ہے اللہ اکبر آخری جملات کر کے ایک قاری صاحب کی فرمائش پوری کر کے پیر باہو دی زبانی بارگاہ غوثیت میں صدا پیش کر پھر اپنی صدا لاتے انشاءاللہ بڑی دوڑ چھڑ دینی ہے میرے آقا نے غلام حضرت دلوں سے پاک فرمانے دے فرمایا اوے راکیو سن لو الاحوال عندی کسیات معلقت فی بیدی ایہا شک لبستو فرمایا تسی جسم دے ہو تسی اپنے گھر چکا کے گلوں کر لے ہو میں تو پتا نہیں تسی اپنے گھر میں چکا کے سازش کر لے ہو میں تو پتا نہیں فرمایا الاحوال عندی کسیات معلقت فی بیدی بھاٹے احوال میرے سامنے سارا کچھ میرے سامنے سارا کچھ میرے سامنے جاننا دھیان نہ لگو ہوش نہ لگو ایویں یادیں نہ لگو تیرا غلام بڑھ جائے گا بچ جائے گا تیرا آٹے لائے گا سڑ جائے گا مصطفیٰ دا فیض مل رہا ہے جڑا غوث پاک دی بارگاہ وچ نہیں چھپنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سینے وچ پیار نہیں ہونا میرے آقا نے غلام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ایسے روایت دا آخری جملہ کر لگا فرمایا یا غلام اسأل عنی منکرا ونکیرا بین مجیئہما فی قبرک فیخلع جدو قبر میں چلے منکر نکیر آوے منکر نکیر آوے اسأل عنی منکر نکیر جدو تیری قبر چھوڑنا تے انہوں میرے بارے چ پوچھیں اللہ اکبر اللہ اکبر غوث پاک تا توبیاں غوث پاک تا توبیاں فرمایا جدو منکر نکیر میرے بارے چ پوچھیں منکر نکیر میرے بارے چ پوچھیں فَيُخْبِرَاكَ عَنِّي او دوویں بھی تینوں میری شان دساں گے وہ بھی تینوں میری شان دساں گے ایسے واسطے اسی آتے ہوں سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کنے
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ کی سبحان اللہ غوث پاک نے شانہ کی سمجھ گئے یہ بارگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سوال ہویا حضور اکبر شان مقام کس طرح ملی فرمایا ایک شریعت مصطفیٰ کی پابندی دوجا میرے ماں پیار دی سبحان اللہ دوجا میرے والدین کی دعا میرے والدین کی ہاں والدین کی دعا سبحان اللہ ماں پیار کی خدمت والدین کی دعا یہ بڑے کم دی شاید سبحان اللہ یہ دے نال یہ ڈیڑے بڑے مسئلے آپ لوگ جانے جڑے چلے ہٹا نہیں ہوتے سبحان اللہ فرمایا میرے ماں پیار کی دعا کہ مصطفیٰ کی شریعت کی پابندی اے نہیں میں نے شانہ دے دنیا اس کو ہٹ کے شان کوئی سبحان اللہ اس کو ہٹ کے شان کوئی نہیں طریقت شریعت کے تابع ہے کوئی طریقت قبول ہوگی تو شریعت کے مطابق ہے اس طرح مفتی صاحب فرما رہے سن چلے مرنے رگڑے مرنے پیر یہ ساڑھے سنیوں دے نہیں نہ ایسا بندہ پیر پہلوان کا حقدار ہے انٹرنیشنل نات کونسل یہ کیڑی ہے مدرسے نے سنے سن نات کونسل بھئی سنا خانی دے سی کدوں خلاف ہاں بہت اللہ مرنا ہے سر وہ بھئی سنا خانی دے خلاف نہیں اے 2 نمبر سنا خانہ دے خلاف ہاں جدو انہوں پڑھو پاڑھ کے حضرت احسان کی ثابت ہے کون ہے حضرت احسان کی ثابت ہے سنت ہے حضرت احسان کی ثابت کی سنت ہے تمہیں پتہ نہیں سکتا ممبر میں بٹھا کے حسان سے نام سنتے تھے میں کہ کدی حسان بات ہے سورت نو کی سیرت نو کی ذرا پڑھ لائے بھوتھا بھی اپنا میرے کے حسان کی صورت میں دیکھا میرے آقا دی حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا میں حسان کو اپنا ممبر کے اس واسطے بٹھانا کہ حسان میری شان کا بیان کرتا ہے کہ جڑا کتا میری شان وچ پہنچدا ہے وہ قرآن شکر جواب بھی حسان دیتا ہے اینا کو سنو راتا ایڈی سنائیاں بھی لاتا ہی سارا علماء کو سنو سرکار کی راتا اور اینا ہی سرکار دے دشمنوں کو جواب دے رہے اینا کو ہٹا ایمان بچانا دے کہ چاہتے ہو کوئی قبر چنگی ہو جائے عزت میں جاؤ کہ اپنے مسلک دے علماء ربانی جین غیرت مند سنی علماء نے پیار کرو انشاءاللہ سرکار دے صدقے یہ نبی محبت میں پڑھا بیڑا پار ہو جائے مسل کی غیرت رکھنے والے سنی علماء نے پیار کرو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اے ہوڑ میں ہوگا میرے بابے ہوڑ میرے بابے دے بابے ہوڑ میرے نقشبندیہ دے تاجدار صداقت ہوڑ فاروق اعظم ہوڑ عثمان ذوالنورین ہوڑ حیدر کرار ہوڑ جنہوں جو ملیا جنہوں ملیا جنہوں ملیا مصطفیٰ دے دروازے تو ملیا حضور دی بارگاہ جو ملیا اس رسے گناہگار اختر العباد ہر تقریب لیا کر یہ صدا ضرور لاتا ہے یہ یک جگہ ہے صدا و سیدہ دوانا یا